السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم سیکنڈ لینگویج اردو پیپر کر رہے تھے۔ پیپر 2 آج ہمیں کرنا ہے اور یہ ہے نومبر 2014 کا پیپر 2۔ اس سے پہلے آپ کو اور بہت سے یہاں پہ پاسٹ پیپر بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اردو سیکنڈ لینگویج اردو کا او لیول کا سلیبس میں سے بہت سی چیزیں آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گی۔ نیچے دیے گئے محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائے۔ سر اونچا کرنا، اپنے اعلیٰ اخلاق اور بہترین تعلیمی نتائج سے علی نے اپنے والدین کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ منہ سے پھول جھڑنا، راضیہ کی شیریں دلکش اور پرمغز گفتگو سن کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ بال بچنا، اللہ پاک کا بے انتہا شکر ہے کہ ریل گاڑی اللہ کے کرم سے اس گارڈ کی عقل مندی سے بال بچ گئی۔ حادثے سے بال بچ گئی لکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب ہے ناک میں دم آنا، راحیل کی مسلسل بدتمیزی اور نافرمانی سے اس کے والدین کی ناک میں دم آیا تھا، یعنی وہ تنگ تھے، بیزار ہو چکے تھے۔ اب اس کے ہاسٹل جانے سے قدرے سکون ہو گیا۔ آگے ہے کہ آپ نے جملے کا مفہوم اس طرح کرنا ہے کہ بالکل الٹ ہو جائے۔ تو پہلا جملہ ہے صحیح غذا بدن میں چستی پیدا کرتی ہے۔ صحیح کی جگہ ہم غلط کر دیں گے، غلط غذا بدن میں سستی پیدا کرتی ہے۔ درجہ حرارت گھٹنے کی وجہ سے فریج کے سرد خانے میں موجود اشیاء جمنے لگی۔ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے فریج کے سرد خانے میں موجود اشیاء پگھلنے لگی۔ خزاں میں درخت پتوں کے بغیر نظر آتے ہیں، بہار میں درخت پتوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، پتوں سے بھرے نظر آتے ہیں۔ مشکل سوالات حل کرنے کے لیے دماغ پر کافی زور ڈالنا پڑتا ہے، آسان سوالات حل کرنے کے لیے دماغ پر کم زور ڈالنا پڑتا ہے۔ اناج کی پیداوار میں کمی کے باعث کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں۔ اناج کی پیداوار میں زیادتی کے باعث کھانے پینے کی اشیاء سستی ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر کی بے احتیاطی کی وجہ سے آپریشن ناکام رہا۔ ڈاکٹر کی احتیاط کی وجہ سے آپریشن کامیاب رہا۔ اب ہمارا اگلا جو سوال ہے وہ ہے کہ مناسب الفاظ جو ہے وہ ہم نے خالی جگہ میں پر کرنے ہیں۔ یہ رہے ہمارے مناسب الفاظ: چپک، پہن، سچ، موصلہ دھار، ہکا بکا، لیس، کیچڑ، پریشانی، رنگ، ناکارہ، دور یا دور، یہ اب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا مجھے، سوکھا، خراب، گیلی، ہلکا۔ پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ انور میاں گھر سے سوٹ بوٹ ٹائی اور دھوپ کے چشمے سے ڈیش ہو کر، لیس ہو کر ٹیکسی کے منظر سڑک پر کھڑے تھے کہ ڈیش بارش نے آن لیا، موصلہ دھار بارش نے آن لیا۔ بال اور کپڑے بدن سے ڈیش کر رہ گئے، بال اور کپڑے بدن سے چپک کر رہ گئے۔ ایسے میں فراٹے بھرتی ایک کار انور میاں کے قیمتی سوٹ پر ڈیش کے نقش و نگار، کیچڑ کے نقش و نگار بناتی ہوئی انہیں ڈیش چھوڑ گئی، ہکا بکا یعنی حیران چھوڑ گئی، اچانک جو ہوا نا ایسا۔ اب کرتے ہیں سمری، خلاصہ۔ 100 الفاظ پہ مشتمل خلاصہ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نے آپ کو الفاظ بھی دے دیے ہوتے ہیں، تو وہ 5 الفاظ آپ کے لیے اشارے کا کام دیتے ہیں کہ آپ اس سے متعلق 2 جملے لکھ لیں تو آپ کے 10 نمبر کا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں آپ جو ہے وہ معیاری اردو کا استعمال کریں۔ اور اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ 2-3 جملوں کو ایک جملے میں بدل ڈالیں، یعنی کہ ایک طرح سے کوزے میں دریا میں، ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ مطلب وہی تمام باتیں ہوں مگر اتنے کم الفاظ میں ہوں کہ وہ کوزے میں دریا کی مانند ہوں۔ چلیں اب یہ پڑھتے ہیں۔ عبارت ہماری ہے، اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچپن اور کہانیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی ہمیشہ ساتھ معاملہ ہے۔ بچے جو ہیں وہ کہانیاں بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ سبھی بچوں کو کہانیاں سننے کا شوق ہوتا ہے۔ پچھلے زمانے میں یہ شوق دادی اماں پورا کیا کرتی تھیں، یعنی سناتی تھیں۔ رات کو سونے سے پہلے بچے دادی اماں کے گرد جمع ہو جاتے اور کہانی کی فرمائش شروع ہو جاتی تھی۔ کہانیوں میں عام طور پر یوں شہزادے اور شہزادیوں کے کردار نمایاں ہوتے تھے۔ یہ کہانیاں سبق آموز اور نصیحت سے بھرپور ہوا کرتی تھیں اور ان میں اسلامی پہلو جھلکتا تھا۔ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ
ان میں اچھائی اور برائی کی جنگ دکھائی جاتی تھی اور جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی تھی۔ کہانیاں سننا بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اتنا ہی ضروری ہے بچوں میں کہانیاں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا، کیونکہ یہ شوق علم میں وسعت، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ اور تصورات اور خیالات کو تحریر میں ڈھالنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ادب سے دلچسپی اور لگاؤ کا باعث یہی کتابیں ہیں جو مستقبل کے ادیب، شاعر اور نقاد پیدا کرتی ہیں۔ کہانی اور نظموں کی اردو ادب میں کمی نہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بچوں کے لیے کئی نظمیں لکھیں جو بڑی مقبول ہوئیں اور چند نصاب کا حصہ بھی بنی۔ مثلاً پہاڑ اور گلہری ایک نظم ہے، اس کا نام ہے جگنو اور بلبل، بچوں کی دعا وغیرہ۔ ان میں چھوٹے چھوٹے جانوروں اور پرندوں کے ذریعے اللہ کی بنائی ہر چھوٹی بڑی چیز کی اہمیت، نیک سلوک اور ایک دوسرے کے کام آنے کی ضرورت کا احساس دلایا گیا ہے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، مشترکہ خاندانی نظام کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ دادا دادی کے ساتھ کم وقت ملتا ہے، ساتھ کم ہی ملتا ہے۔ والدین بھی کام کاج سے تھکے ہارے آتے ہیں اور بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے۔ کہانی سننے سنانے کا سلسلہ اختتام پذیر ہے۔ آج کل کی کہانیوں میں یوں بھی کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ بیشتر کہانیاں مار دھاڑ سے بھرپور ہوتی ہیں، نیکی، حسن سلوک اور ہمدردی کا پیغام دینے کے بجائے قوت کا غلط استعمال اور بدلہ لینے کی ترغیب زیادہ دیتی ہیں۔ کچھ نئی ٹیکنالوجی کی بھی مہربانیاں ہیں جنہوں نے بچوں میں کہانیوں سے دلچسپی کم اور کمپیوٹر گیمز کی طرف رغبت دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ چلیں اب ہم اس کا الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے الفاظ ہیں: اصلاحی پہلو، پڑھنا لکھنا، علامہ اقبال، نیا دور، تبدیلیاں۔ تو اس کا یہ اب خلاصہ ہو جائے گا: کہانیاں کہنا اور سننا بچپن کی ایک حسین یاد ہے۔ دادی اماں سے کہانیاں سنتے بچے اخلاقی سبق اور اچھی باتیں اور عادات سیکھتے تھے۔ کہانیاں کہنا اور سننا بچپن کی ایک حسین یاد ہے۔ دادی اماں سے کہانیاں سنتے بچے اخلاقی سبق اور اچھی باتیں عادات سیکھتے تھے۔ شہزادے شہزادیوں سے سجی یہ کہانیاں نصیحت آموز، دلچسپ، اچھائی برائی کی پہچان اور نیکی کی جیت کا درس دیتی تھیں۔ کہانیاں بچوں کی ذہنی نشو و نما میں معاون و مددگار ہیں۔ کہانیاں پڑھنے کا شوق علم میں اضافے، ذخیرہ الفاظ میں سوچ و فکر اور تصور کو تحریر کا جامہ پہنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو مستقبل کے ادبا، شعراء اور نقاد پیدا کرتی ہیں۔ علامہ اقبال کی مقبول نظمیں پہاڑ اور گلہری، جگنو اور بلبل بچوں کی دعا جہاں محبت کا درس دیتی ہیں، وہیں نرمی، اخلاق اور نیک سلوک دوسروں کی مدد کے جذبے کو پروان چڑھاتی ہیں۔ اب خاندانی نظام اور والدین کے پاس وقت میں کمی کے باعث ان کہانیوں میں نہ صرف کمی آئی ہے بلکہ محبت اور نرمی، حسن سلوک کی جگہ مار دھاڑ اور شکم اور منتقم مزاجی یعنی بدلہ لینے کی سوچ پیدا کر دی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی کارفرمانی نے گیمز کی شدت کو ابھار کر پڑھنے کا مزاج کم کر دیا ہے۔ اچھا اب عبارت ہے، تو یہ عبارت پڑھتے ہیں، پھر ان کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ سونا ایک نایاب دھات ہونے کے باوجود دنیا کے ہر خطے میں تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے، کہیں کم تو کہیں زیادہ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کرۂ ارض کا صرف 20% سونا اب تک نکالا گیا ہے، جس میں سے 70% سونا سن 1910 کے بعد نکالا گیا۔ موجودہ سونے کا چوتھائی حصہ بینکوں میں اثاثے کی صورت میں محفوظ ہے۔ دنیا بھر میں زیادہ تر سونا جنوبی افریقہ کی کانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ کانیں 12,000 فٹ کی گہرائی تک جاتی ہیں، جہاں درجہ حرارت لگ بھگ 130 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ صرف 1 اونس سونا نکالنے کے لیے فی آدمی 38 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں
14 گیلن پانی ایک گھر میں 10 دن استعمال ہونے والی بجلی اور کئی معدنیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ 500 ٹن سونا حاصل کرنے کے لیے سال بھر کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ سونا قدرے نرم دھات ہے اور دباؤ سے مڑ سکتا ہے، اس لیے زیورات بناتے وقت چاندی یا تانبے کی تھوڑی سی ملاوٹ ضروری ہوتی ہے۔ سونے سے نہ ہی کسی قسم کی الرجی ہوتی ہے، نہ اس میں زنگ لگتا ہے، اس لیے یہ سال ہر سال محفوظ رہتا ہے۔ خود خواتین نہ صرف اس کے زیورات پہنتی ہیں بلکہ اس کی پتلی سی ڈور ملبوسات پر کشیدہ کاری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ پرانے وقتوں میں راجہ مہاراجہ اپنی شان و شوکت کا اظہار سونے کے تخت و تاج اور شاہانہ ملبوسات پر سونے کی کشیدہ کاری سے کیا کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں یونانی اور ان کا قبائل اسے سورج دیوتا کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا پانی سمجھتے تھے۔ اس وقت اس کی قدر و قیمت مذہبی لحاظ سے اہم تھی، لین دین کے لیے استعمال کرنے کا تصور بھی نہ تھا۔ چند سال پہلے تک ایشیائی کھانوں اور مٹھائیوں میں سونے اور چاندی کے ورق کا استعمال عام تھا۔ یورپ میں ایک زمانے میں مشروبات میں سونے کا پتہ ڈالا جاتا تھا۔ آج کل طب میں جوڑوں کے درد میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ 2008 سے سونے کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ عالمی معیشت کے خراب ہونے کے خدشات نے لوگوں کو اس کے کاروبار میں پیسہ لگانے سے باز رکھا۔ نئے کاروبار میں اپنی جمع پونجی بچانے کے لیے سونے کی خریداری کی طرف مائل ہوئے، یہی وجہ سونے کی قیمت میں اضافے کا باعث بنی۔ اب سوال جواب ہے اس سے متعلق، سونا کن مقامات پر پایا جاتا ہے اور اس کے زیادہ تر ذخائر کہاں ہیں؟ سونا دنیا کے ہر مقام پر تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کے زیادہ تر ذخائر جنوبی افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ سونا نکالنے کے لیے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا وسائل درکار ہیں؟ سونا نکالنے کے لیے 12,000 فٹ گہری کانوں میں جہاں 130 ڈگری فارنہائٹ درجہ حرارت ہو، صرف 1 اونس سونا نکالنے کے لیے 38 گھنٹے فی آدمی درکار ہیں۔ نیز 14 گیلن پانی ایک گھر کے 10 دن کے استعمال کی بجلی کے برابر بجلی اور کئی معدنیات چاہیے۔ اب یہ 3 نمبر کا تھا تو اس لیے طویل ہے، ورنہ 1 نمبر کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم الفاظ میں جواب دیں۔ عبارت کے مطابق سونا زیورات کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پتلی تار سے ملبوسات پر کڑھائی کی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں راجہ مہاراجہ اپنی شان و عظمت کے اظہار کے لیے سونے کے تخت و تاج اور شاہانہ لباس پر کڑھائی کراتے تھے۔ سونا دوسری دھاتوں سے کس طرح بہتر ہے؟ سونا دوسری دھاتوں سے اس طرح بہتر ہے کہ اس سے کسی قسم کی الرجی نہیں ہوتی، اس میں زنگ نہیں لگتا، یہ سال ہر سال محفوظ رہتا ہے۔ مذہبی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یونانی اور ان کا قبائل اسے سورج دیوتا کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا پانی سمجھتے تھے اور اس کی قدر و قیمت اس وقت مذہبی لحاظ سے بہت اہم تھی۔ سونا اور کن طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے؟ چند سال قبل تک سونا ایشیائی کھانوں اور مٹھائیوں میں سنہری ورق کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یورپ میں مشروبات میں سونے کا پتہ ڈال دیا جاتا تھا اور یہ طب میں جوڑوں کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ سونے کی حالیہ مہنگائی کا سبب کیا ہے؟ سونے کی حالیہ مہنگائی کا سبب لوگوں کا معیشت پر عدم اعتماد ہے اور وہ غیر مستحکم حالات کی وجہ سے کاروبار میں پیسہ لگانے کے بجائے اپنی جمع شدہ پونجی بچانے کے لیے سونے کی خریداری کرنے لگے، جو سونے کی قیمت میں اضافے کا باعث بنی۔ اچھا، اب یہ ایک اور عبارت ہے، ان کے بھی سوالوں کے جواب کرنے ہیں ہم نے، تو پڑھتے ہیں۔ یہ موضوع ہے ہمارا، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، میڈاغاسکر کرۂ ارض پر چوتھا بڑا جزیرہ اور 47واں بڑا ملک ہے۔ بحر ہند پر واقع یہ جزیرہ 88 ملین سال قبل وجود میں آیا۔ انسانی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں قسم کے حیوانات اور نباتات پھولتے پھلتے رہے۔ 350 قبل مسیح جنوبی یورینو سے آئے ہوئے لوگوں نے یہاں سکونت اختیار کی۔ جلد ہی آس پاس کے ممالک سے لوگ آ کر آباد ہونے لگے، جن میں عرب بھی شامل تھے۔ یہ آبادی نئی جگہ پر سکونت اختیار کرنے والی سب سے بڑی اور آخری آبادی سمجھی جاتی ہے۔ میڈاغاسکر کی آب و ہوا گرم مرطوب ہے۔ مئی سے اکتوبر تک موسم خشک اور سرد رہتا ہے۔ اکثر و بیشتر آنے والے قدرتی آفات خصوصاً آندھی اور طوفان بڑی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ جانیں ضائع ہوتی ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں اور ملک کی معیشت کو
بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ 2004 کے ایسے ہی ایک طوفان میں 170 لوگ جاں بحق ہوئے اور 214 بے گھر ہو گئے۔ اس جزیرے میں آج بھی انواع و اقسام کے حیوانات اور نباتات افراد سے پائے جاتے ہیں۔ کچھ پودوں اور جانوروں کی ایسی اقسام ہیں جو دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ لیمر کی ایک خاص قسم کے علاوہ دنیا کے 2/3 گرگٹ یہاں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ جس کی اونچائی 10 فٹ ہوتی ہے صرف اس جزیرے پر ہوا کرتا تھا، جو آبادی اور شکار میں اضافے کے سبب اب ناپید ہو چکا ہے۔ اس جزیرے کو قدرت نے حسن سے نوازا ہے۔ جا بجا صاف پانی کی جھیلیں ہیں جن میں انواع و اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ماہی گیری ایک مقبول پیشہ ہے۔ دوسرا بڑا پیشہ زراعت ہے۔ ہر قسم کی اجناس کے علاوہ لیچی، لونگیں، ونیلا اور کافی بھی دوسرے ملکوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ تیسرا اہم پیشہ سیاحت ہے۔ اس خوبصورت سرزمین کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے بے شمار سیاح آتے ہیں۔ ملک کی معیشت اور ترقی میں یہ تینوں پیشے بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیلم اور دوسرے قیمتی پتھروں کے علاوہ تانبا، لوہا، کوئلہ اور تیل بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ بہترین کاریگر ہیں۔ ریشم کے ملبوسات کھڈی پر بننے اور کشیدہ کاری میں مہارت رکھنے کے علاوہ لکڑی پر خوبصورت نقش نگار بنانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ جنگلات کی بہتات ہے۔ کافی لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ درخت کاٹنا اور لکڑی فراہم کرنا ہے۔ جہاں یہ روزگار کا ذریعہ ہے وہاں جنگلی حیات کے خاتمے کا بھی سبب بن رہا ہے۔ اب اس کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ میڈغاسکر، مجھے یہ اصل میں نا اس جزیرے کا نام نہیں پتہ، سن نہیں رکھا میں نے۔ بحر ہند پر واقع ایک ایسا جزیرہ ہے جسے دنیا کا چوتھا بڑا جزیرہ اور 47واں بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ قدرت کی کن تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا اور ان سے کس طرح نقصان پہنچتا ہے؟ قدرت کی جن شدید تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا ان میں اکثر و بیشتر آنے والی قدرتی آفات، خصوصاً آندھی و طوفان، گھروں کی بربادی اور انسانی جانوروں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ سن 2004 میں ایسے ہی ایک طوفان میں 2,14,260 لوگ بے گھر اور 170 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ نیز یہ تباہ کاریاں ملکی معیشت کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے پرندے میں کیا خاص بات تھی اور وہ کیوں ناپید ہو گیا؟ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ جس کی اونچائی 10 فٹ تک تھی صرف اسی جزیرے پر پایا جاتا تھا۔ مقامی لوگوں کے بہت زیادہ شکار کرنے کی وجہ سے وہ ناپید ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ ملکی معیشت میں کون سے شعبے پیش ہیں؟ ملکی معیشت میں ماہی گیری بہت اہم اور مقبول پیشہ ہے۔ دوسرا اہم پیشہ زراعت ہے۔ یہ اس میں نا کمپوزنگ کی بہت مسٹیک ہوتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے مواد کو دیکھنا، تو مواد انہوں نے اچھا دیا ہے، ورنہ میں خود سوال و جواب اور یہ سب چیزیں میں خود بھی کر کے دیتی ہوں، مگر مجھے یہ بک بہت معیاری لگی تو میں نے آپ کو اسی میں سے آنسر بتا دیے ہیں۔ بہرحال اس میں کتابت کی غلطی ہے تو اسے جو ہے نظر انداز کریں۔ ہر قسم کی چیزوں کے علاوہ لیچی، لونگیں، ونیلا، کافی دوسرے ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ تیسرا اہم پیشہ سیاحت ہے۔ اس دلکش سرزمین کے حسن سے محفوظ ہونے کے لیے بے شمار سیاح آتے ہیں اور ملکی معیشت میں ترقی و استقامت کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کس وجہ سے ماہر کاریگر سمجھے جاتے ہیں؟ یہاں کے لوگ کھڈی پر ریشم کے ملبوسات بننے، ان پر کشیدہ کاری میں اعلیٰ مہارت کے حامل ہیں۔ نیز لکڑی پر خوبصورت نقش و نگار بنانا بھی ان کی بہترین مہارت کا مظہر ہے۔